انہوں نے اوپر بیان ریکارڈ کرایا کہ پچھلے کوئی آئی تھنک 48 آورس سے کم، مجھے ایگزیکٹلی ان کو صرف گاڑیوں میں گھمایا جا رہا ہے، کالا شاہ کاکو، لاہور، اسلام آباد، اور پھر ان کو صبح لاہور لے کے گئے ہیں، جو کہ ابھی انہوں نے اپنے خود 3 بار. یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جج صاحب نے جوڈیشل کر دیا، ریمانڈ میں کوئی چیز نہیں بنتی تھی. میں شکر گزار ہوں سارے میڈیا کا، سارے بہن بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور اسپیشلی عمران خان جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے. اس سے بڑا ٹارچر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. مارنا ہی صرف ٹارچر نہیں ہوتا، اٹس اے مینٹل ٹارچر. اور اگر آپ ہیومن رائٹس میں دیکھیں تو مینٹل ٹارچر کا بہت آئی تھنک اٹس اے کرائم، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ اذیت ہے پوری کی پوری. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. اس وقت ہم اسلام آباد کے ایف ایڈ کچہری میں موجود ہوں. اب سے کچھ ہی دیر قبل یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی درخواست پہ سماعت ہوئی ہے، جس میں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. بنیادی طور پہ پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ ان کے فزیکل ریمانڈ میں ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن بابر اعوان کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی واپس یعنی کہ رہائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے، کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد اب فوری طور پہ درخواست ضمانت دائر ہو جائے گی اور اس پہ سماعت ہوگی، اور ممکنہ طور پہ عدالت اس پہ فیصلہ دے گی، اور اگر عدالت نے سمجھا کہ ان کی ضمانت بنتی ہے تو ان کو ضمانت دے دی جائے گی. تو اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں بینا فراز ہیں، فواد چودھری صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں فراز چودھری، ان کی اہلیہ ہیں، یہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں. آج ان سے ہم بات کرتے ہیں. آج کی جو عدالتی کارروائی ہے، پہلے تھوڑا سا اس پہ بتا دیجئے، پھر ہم آپ سے مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں جی، جیسا کہ میں تو سب سے پہلے یہ مبارکباد دینا چاہوں گی سب کو، پورے پاکستان کو، پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو، کہ فواد صاحب کو آج جوڈیشل کر دیا ہے. اسی میجسٹریٹ اور میجسٹریٹ صاحب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ایک لوگوں کا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ پھیل گئی ہے پاکستان میں. لوگوں کا انصاف کے نظام سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا جو لیول ہے وہ بہت مایوس کن ہے. تو پہلے تو سب سے پہلے یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے آج کی تاریخ میں. تو سیکنڈلی جو ہے آج ان کو جوڈیشل کر دیا ہے، ان کو 2 ڈیز کے ریمانڈ پہ، فزیکل ریمانڈ پہ بھیجا گیا تھا. اور آپ لوگوں کو سب کو، جیسے فواد صاحب نے خود ہی کمرہ عدالت میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ان کو 48 آور سے ٹریولنگ میں رکھا گیا ہے، اور فزیکل ٹارچر میں کس طرح کہ ان کو ڈالے میں دیور بینگ ڈکٹیٹیڈ کہ ان کو جو ہے آپ نے ڈالے میں لے کے جانا ہے. وائی؟ بیکاز کہ ویدر واز ایکسٹریم اور ان کو وہ فیل ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے ایک ایکس جو ہیں فیڈرل منسٹر ہیں، وہ ایک سپریم کورٹ کے لائر ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کا، اگر ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھا جاتا ہے تو میں تو پھر حیران کن بات ہے کہ اس قوم میں غریب کے ساتھ اور اس کی آواز کون سنے گا. چلیں، یہ فواد چودھری صاحب کی تو ہوگی بات. جس دن یہ ساری گرفتاریاں ہو رہی تھیں اسی دن ہم نے دیکھا کہ فراز چودھری صاحب کو اریسٹ کیا، ان کے وہ چوٹ بھی لگی. وہ پورا انسیڈنٹ کیسے ہوا؟ آپ تب کہاں پہ تھی؟ کیا وہ کر رہے تھے؟ وہ پورا وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جی، دا مومنٹ ہمیں پتہ چلا کہ فواد صاحب کو ہمارے لاہور ریزیڈنس سے گرفتار اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو فراز صاحب جو تھے وہ اپنے حلقے میں لوگوں کے ساتھ ہی پروٹیسٹ میں اگینسٹ انلیگل اریسٹ فواد چودھری صاحب کے، تو اس میں وہ ادھر موجود تھے جب ایک دم ان پہ دھاوا بولا گیا، اور ان کو بھی یہی وہ کی گئی، وہ ان کو بھی یہی ڈکٹیٹ کیا گیا کہ باقی کسی کو نہیں، لیکن فواد صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں فراز صاحب، ان کو آپ نے اٹھانا ہے. اور پرچہ ایکچولی 120 لوگوں کا تھا، اور اس میں اٹھایا صرف فراز صاحب کو تھا. تو پھر آپ اس کے خود ہی دیکھ لیں کہ اس کا کس طرح سے وہ نشانہ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اس کو لیڈرشپ کو اور کارکنوں کو. ٹھیک ہے. تو جب یہ خبر آئی تو اس ٹائم آپ کہاں پہ تھیں؟ آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ تو جس طرح ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں، وکیل ہیں، تو وکیل کا تو کام بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، تو آپ اس ٹائم کیا کر رہی تھی؟ آپ کو جب معلوم ہوا تو تب آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں جی، ہمیں تو یہ پہلے سے ہی تھا، جس طرح کہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کو یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں پولیٹیکلی بھی، ہر طرح سے ان کو دے آر ربنگ دس ویری پولیٹیکل پارٹی ٹو دا وال. تو وہ تو ہمیں دس واز ریٹن، سمجھے ایک طرح سے ہمیں یہ خدشہ تو تھا پہلے سے ہی، لیکن اس ٹائم ہمیں بالکل یہ وہ نہیں تھا کہ ان کو یہ ہمارے لیے ایز ڈائجسٹ کرنا اٹ واز لٹل ہارڈ، کیونکہ فواد صاحب ایک پاکستانی قوم کی آواز
فیاض ہیں وہ اس قوم کے لیے ایک محب وطن پاکستانی کے طور سے وہ بہت ایک نامور قداور شخصیت ہیں. تو لیکن ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا کہ جیسے شہباز گل صاحب کے ساتھ, اس کے بعد اعظم سواتی کے صاحب کے ساتھ, اس کے بعد فواد چودھری واز دا تھرڈ پرسن جن کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے اور دس از بہت ہی یہ آبویس سی بات ہے. آخر پہ ایک سوال کا میں جواب پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ہر انسان کی فیملی ہوتی ہے, فیملی لائف ہوتی ہے, اس طرح پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی ایک فیملی لائف ہوتی ہے, لیکن پولیٹیشین جو ہوتے ہیں ہر وقت مشکل میں رہتے ہیں. حکومت میں تو چند سال گزرتے ہیں, اس کے بعد ایک ٹف ٹائم. تو فیملی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ خاص کر میں آپ کی بات کروں تو آپ کی فیملی کے لیے پورا فیز لاسٹ ایک سال کی اگر بات کروں کتنا ٹف اور چیلنجنگ رہا؟ بینگ اے فیملی آپ نے کیا کیا اس پورے ٹینیور میں فیس کیا؟ دیکھیں جی, ہمارے لیے پالیٹکس میں وہ ہم کہتے ہیں کہ جو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, تو زرداری صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ یہ جو ہے نا پالیٹکس میں وی ہیو ہارڈ نروس. تو ہماری ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے فیملی کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک یکجا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور تو اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی وہ نہیں ہے, اٹ از نو مطلب کوئی بڑی چیلنج نہیں ہے یا اس طرح کا نہیں ہے, اور فل سپورٹ ہے. پورے ایک یونائٹیڈ فیملی ہے ماشاء اللہ, شکر ہے اللہ پاک کا بہت. تو اس طرح سے کوئی ایشو اس طرح کا نہیں ہے اور فل سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی جی مینا فراز ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. اپنی دعاؤں میں ناظرین ہمیں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. الحمدللہ حق جیتنے کے لیے حق جیت گیا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر ہے. فواد صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور آج آپ نے دیکھ جو لیا. آپ کو زخم آئے تھے بھول گئے؟ کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ ہم لے کے رہیں گے. آزادی 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 تجھے دینی پڑے گی. آزادی ہم جیت کے رہیں گے. آزادی تم کیسے لڑو گے؟ آزادی تم کیسے لڑو گے؟ آزادی تجھے دینی پڑے گی. آزادی تجھے دینی پڑے گی. آزادی تجھے دینی پڑے گی. آزادی یہ مائیں مانگے. آزادی. یہ بیٹے مانگے. آزادی تجھے دینی پڑے گی. آزادی ہم چھین کے لیں گے. آزادی ہم چھین کے لیں گے. آزادی ذرا زور سے بولو. آزادی. ذرا زور سے بولو. آزادی. ذرا زور سے بولو. آزادی. ذرا زور سے بولو. الحمدللہ حق جیتنے کے لیے حق جیت گیا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر ہے. فواد صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور آج آپ نے دیکھ جو لیا. آپ کو زخم آئے تھے بھول گئے؟ کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟